نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ 8 سے آیہ نمبر 12۔ تو پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور وہ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں۔ وما ہم بمؤمنین، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے ان کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یخدعون الا انفسہم، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور ان کو شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہیں کرو، قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون، اللہ فرماتے ہیں خبردار یہی لوگ فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، شعور نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں ایمان والوں کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد کفار کا ذکر کیا جو برملا آ کر دین اسلام کا انکار کرتے تھے، اور اب ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو منافق کہلاتے ہیں، ظاہر میں تو کہتے ہیں کہ اسلام کا دعویٰ کیا ہوا ہے ہم مسلمان ہیں، اور باطن میں کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات نے ان کو یہاں پہ ذکر کیا، اور یہ وہ یہودی لوگ تھے جو اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور جب اسلام کو پھیلتا ہوا انہوں نے دیکھا، اور ان کے دل میں دنیا کی لالچ تھی، بھئی اب مسلمان فتوحات حاصل کر رہے ہیں، مال غنیمت آئے گا، ہم بھی اس میں سے نفع اٹھائیں گے، تو اس لیے وہ آ کر دعویٰ کرتے جی ہم تو مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات نے ان کے اس غلط دعوے کو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کو جھوٹ قرار دے دیا ہے، ریجیکٹ کر دیا ہے کہ بھئی یہ جو تمہارا جو دعویٰ ہے یہ غلط ہے، کیونکہ تمہاری زبان پہ تو اسلام ہے لیکن دل میں نفاق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ سب بتا دیا۔ اور یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، تو اللہ کی ذات کو تو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، اس کا تو کوئی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کی ذات کو کیسے دھوکہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ تو عظیم ذات ہے، انہ علیم بذات الصدور، دل میں جو بات ہے اس کو جانتا ہے، فیوچر جو مستقبل میں ہونے والا ہے اللہ تو اس کو بھی جانتے ہیں، تو اللہ کی ذات کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور کافر جو اس وقت یہ جو یہودی لوگ ہیں وہ بھی یہ چیز سمجھتے تھے کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے والذین آمنوا، چونکہ وہ لوگ اللہ کے نبی اور ایمان والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دھوکہ بازی کو ایک حیثیت سے اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی سے تعبیر کی ہے، اور یہ بات سمجھائی گئی ہے یہاں پر کہ جس طرح اللہ کی ذات سے کوئی دھوکہ کرے اور وہ دھوکہ اس کا فائدہ مند نہیں ہوگا، وہ دھوکہ کر ہی نہیں سکتا، یعنی ناممکن ہے، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے سے خبر دے رہے ہیں، اور وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی کے پاس جب خبر آ گئی تو ایمان والوں کو بھی پتہ چل گیا، تو ان کے ساتھ کوئی دھوکہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی اس کا دھوکہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی یوں دھوکے سے حفاظت کر رہے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، تو اللہ کی ذات کے ساتھ دھوکہ کرنا ناممکن ہے۔ تو ایمان والوں کی اور اللہ اپنے نبی کی وحی کے ذریعے سے خبر دے کر حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ دھوکہ پھر کدھر جائے گا؟ تو فرمایا یہ دھوکہ ان کے اوپر الٹا پڑے گا، اور یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس کا کیا انجام؟ وما یشعرون، اور اتنی عقل ہی نہیں ہے، اتنی سمجھ ہی نہیں ہے، سمجھتے ہی نہیں ہیں،
تو کہ وہ اپنے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، کیونکہ جب دین اسلام کا انکار، دین اسلام ہے اس کو ظاہر میں وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اور اندر سے کفر ہے، تو یہ اپنے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ اور فراڈ ہے کہ جہنم میں خود اپنے آپ کو پھینکنے والی بات ہے۔ اور ان کے دل کے اندر مرض ہے، دل میں مرض کون سا ہے؟ کفر ہے، نفاق ہے، اور کفر اور نفاق کے لیے جو حسد ہے یہ بھی اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے، حسد بھی ہے ان کے دل میں، کیونکہ ان کے دل میں جو کفر اور نفاق تھا وہ دین اور اسلام کو چاہتے ہی نہیں تھے، اس کو قبول ہی نہیں کر رہے تھے۔ پھر ان کے دل میں یہ بھی تھا کہ دین اسلام پھیلنا ہی نہیں چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مسلمان ہو رہے ہیں، لوگ اسلام میں دھڑا دھڑ داخل ہو رہے ہیں، اسلام کی سرحدیں مزید وسیع ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو ان کے دل میں جلن ہوتی تھی، ان کو حسد ہوتا تھا، اور ان کا یعنی دل میں یہ تھا کہ دین اسلام تو آگے جانا ہی نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات نے فرمایا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں یہ امراض ہیں، مرض ہے، اور اللہ نے ان کے مرض کو کیسے بڑھایا؟ جب ان مرض، یعنی یہ مرض اپنے آپ کو لگانے والے ہیں، اللہ نے ان کو مرض نہیں لگایا، انہوں نے خود ہی یہ مرض خریدا ہے، اپنے آپ کو خود ہی اس مرض میں مبتلا کیا ہے۔ اور اللہ نے ان کے مرض کو کیسے بڑھایا کہ جب دین اسلام اور پھیلتا گیا اور پھیلتا گیا تو ان کا دل کے اندر جو جلن تھی وہ مزید بڑھتی گئی۔ وہ حسد ہوتا ہے نا، جب کہیں حسد ہو تو حاسد جو ہے نا وہ ہر وقت اندر سے جلتا رہتا ہے، اس کو ہر وقت اندر سے تکلیف ہوتی رہتی ہے کہ یار یہ بندہ ترقی کیوں کر رہا ہے، یہ بندہ آگے کیوں بڑھے جا رہا ہے، تو اس کے دل میں تو یہ تھا کہ برباد ہو جانا چاہیے۔ تو جب مسلمان اور ترقی کرتے چلے جا رہے تھے تو منافقین کے اندر جو مرض تھا، ان کے اندر جو جلن تھی وہ اور بڑھتی گئی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک تو آخرت میں ان کو دردناک عذاب ملے گا، اور یہ جو جلن ہو رہی ہے اور اندر سے ان کو گھٹن ہو رہی ہے اسلام کے پھیلنے پہ، تو یہ بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب تھا۔ دنیا میں ان کے لیے ایک قسم کا عذاب ہے، اور آخرت میں جو دردناک عذاب ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے۔ یعنی جو بندہ کفر ہے، نفاق ہے، اس کی جو بنیاد ہے نا وہ جھوٹ ہے۔ یعنی جھوٹ کو اب ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ جھوٹ کس قدر بری چیز ہے، کہ جھوٹ جو ہے اس قدر بری چیز ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات نے کفر کو، اس کو، جھوٹ کو اور کفر کو ایک ساتھ ملا کر بیان کیا ہے۔ وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے یہ بتوں کی جو نجاست، بت پرستی کی جو نجاست ہے اس سے بچو، ایسے تم جھوٹ سے بھی بچو۔ تو جھوٹ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے یعنی یوں جو بت پرستی کی جو نجاست ہے اس کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے۔ تو جھوٹ ایک بہت بری چیز ہے، تو اس سے جھوٹ کی خباثت بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اندر سے، اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والے جو فرشتے ہیں وہ بھی ایک دفعہ اس کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، ایسی نحوست اس کے، ایسی بدبو اس کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے، ان لوگوں کے دلوں کے اندر مرض تھا، وہ مرض بڑھ گیا، اور آخرت میں ان کو عذاب ملے گا کیونکہ یہ جھوٹ بولتے تھے، اور کفر اور نفاق کی بنیاد جھوٹ ہے کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا، اور جھوٹ کیا تھا کہ ظاہر میں آ کر کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی فساد، زمین میں فساد نہیں پھیلاؤ۔ یہ فساد کیسے کرتے تھے؟ یہ فساد اس طرح سے کرتے تھے کہ جو نئے مسلمان ہوتے ان کو آ کر دین کی بات میں شکوک و شبہات پیدا کرتے، اور ان کو دین اسلام سے ہٹانے کی چپکے سے کوشش کرتے، اور بس اوقات مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے، جیسے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر اتنا بڑا الزام انہوں نے لگا دیا، تو یہ بھی ایک منافق نے لگایا تھا۔ تو منافقین اس قسم کی خبریں چھوڑتے تھے، اس طرح سے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے، تو ان کو کہا جاتا کہ بھائی یہ فساد اس طرح سے نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں ہم تو فسادی ہیں ہی نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو معاشرے کے لیے بہت مفید ہیں، ہم تو لوگوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ فسادی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ دعویٰ کرے کہ جی میں تو فساد نہیں کرتا ہوں، اب چور ہے، ڈاکو ہے، اگر وہ دعویٰ کرنے لگے کہ بھائی میں تو فساد نہیں کرتا، میں کہاں سے فساد کر رہا ہوں، تو اس کے اس یعنی صرف دعوے کو ہم نہیں مان لیں گے بلکہ اس کے کام کو دیکھیں گے، کام کیا کر رہا ہے۔ بھائی ایک بندے کی کن پٹی پہ گن رکھ کے تم اس سے پیسے لے رہے ہو، ایک بندہ بیچارہ رات کو سو رہا ہے اور اس کی چیزیں تم رات کے وقت میں چوری کر کے بھاگ رہے ہو،
تو جب ایک بندہ چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، تو اس کا عمل بتا رہا ہے کہ یہ بندہ فسادی ہے، اس کے دعوے کو ہم نہیں مانیں گے۔ تو ایسے ہی یہ جو منافق لوگ ہیں تو ان کا دعویٰ غلط ہے، ان کا دعویٰ جھوٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو فسادی لوگ ہیں، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ آیہ نمبر 12 تک اللہ تعالیٰ نے یہ منافقین کے بارے میں بات فرمائی، اور آگے یہاں سے ہم تھوڑا قرآن کی اور آیت کو تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ تو یہاں سے انہی منافقین کی بارے میں آگے بات چلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، جیسے کہ لوگ ایمان لائے، کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے، الا انہم، خبردار یہی لوگ پاگل ہیں، یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں یعنی اپنے جو ان کے دوست ہیں ان کی طرف، اپنے قبیلے والوں کی طرف جب تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ اور یہاں پہ فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، ویمدہم، اور اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم، وہ اپنی سرکشی میں، یعمہون، مست ہیں، حیران سرگردان ہیں۔ تو یہاں تک کہ ان کی ایک اور، ان کو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کو بولا جاتا ہے کہ بھئی تم مسلمان ہو جاؤ، ایمان لاؤ، کیسا ایمان لاؤ؟ ایسے ایمان لاؤ جیسے اللہ کے نبی کے صحابہ لے کر آئیں۔ یہاں آمن الناس، ناس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا۔ بہت بڑی فضیلت ہے صحابہ کی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات نے ان کے ایمان کو معیار بنایا کہ جب کوئی ان جیسا ایمان لائے گا، ایسے مومن بنے گا، تو اس کا ایمان قابل اعتبار ہے، ورنہ اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہاں پر مراد ہیں کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں ہم ایسے ایمان لائیں جیسے پاگل لوگ ایمان لائے۔ وہ تو صحابہ کو بے وقوف سمجھتے تھے۔ صحابہ کو بے وقوف کیسے سمجھتے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایمان لائے، ان کے اوپر مشقتیں آئیں، ان کو تکلیفوں کا سامنا ہو رہا تھا، کھانا پینا جو ہے وہ کبھی ملتا کبھی نہ ملتا، بہت ساری اور مشکلات تھیں کہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے کہیں نکل رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، ان کی تشکیلیں ہو رہی ہیں، اللہ کے دین کے لیے جہاد کر رہے ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے ان کو تکالیف پہنچتی۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ تو بے وقوف ہیں، یعنی وہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیا کو سنواریں، آخرت کو چھوڑو۔ تو یعنی وہ لوگ اس لیے ان کو بے وقوف سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ جو دین کی خاطر بھاگ دوڑ میں لگے ہیں، اپنا مال جان سب لگا رہے ہیں اور دنیا کی فکر ہی نہیں کر رہے، تو وہ ان کو پاگل سمجھ رہے تھے۔ ابھی بعض ہمارے بے وقوف لوگ ہوتے ہیں کہ جو کوئی دین کی محنت کے لیے نکلا ہے، دین کی محنت کر رہا ہے، اس کے لیے اپنا مال جان لگاتا ہے، تو اس کے اوپر آوازیں کستے ہیں، جی بڑا نیک بنا پھرتا ہے، جی اس نے اتنا پیسہ اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا، یہ اللہ کے دین کے لیے اپنا وقت لے کر نکلا ہوا ہے۔ بہرحال تو وہ لوگ صحابہ کو کہتے ہیں کہ تم بے وقوف ہو، یعنی ان بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لے کر آئیں، یہ تو پاگل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات نے فرمایا کہ نہیں، الا انہم ہم السفہاء، یہ لوگ جو منافق ہیں، جو یہ باتیں کس رہے ہیں، اصل میں یہی منافق ہیں، یہی بے وقوف ہیں، اور ان کو اور وہ جانتے نہیں، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، یہاں پہ ان کی حالت اگلی بیان فرمائی کہ جب وہ ایمان والوں کے پاس آتے تو ہم ایمان والے ہیں، اور جب اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے یعنی اپنے قبیلے والوں کے پاس، تو ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو ان کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ اور آگے جو یہاں پہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے،
تو اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا کہ اللہ استہزاء کرتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ استہزاء کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کا مذاق اڑانا، اس کی یعنی جس کے اندر اس کی بےزتی کرنا۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا اس کو کہتے ہیں صنعت مشاکلت، یعنی ایک بندہ جو بات کرے اور جو الفاظ وہ استعمال کرے اس کے بدلے میں، اس کے مقابلے میں وہی لفظ استعمال کرنا، لیکن اس کی مراد وہ نہ ہو، اس کا معنی اور مطلب وہ مراد نہ ہو، بلکہ معنی اور مطلب اور ہو۔ تو یہاں پر بھی وہی ہے، جیسے اس کی مثال ہم یوں سمجھ سکتے ہیں، جیسے ایک آدمی آیا اور وہ دوسرے کو بول رہا ہے کہ یار فلاں بندہ تو آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، فلاں بندہ تو آپ کو ساتھ فراڈ کر رہا ہے۔ ایک بندے نے اس کو بار بار بولا، اس نے کہا دیکھنا پھر میں کیسے اس کے ساتھ فراڈ کرتا ہوں، کیسے اس کو میں دھوکہ دیتا ہوں۔ تو یہ جو اس نے اس کے بدلے میں لفظ بولا ہے تو اس کا وہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں کیا کروں گا، میں اپنی طرف سے کچھ تدبیر کروں گا کہ اس کے دھوکے سے بچوں گا اور اس کے دھوکے کا میں جواب دوں گا۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات نے یہاں جو فرمایا اللہ یستہزئ بہم، تو یہ استہزاء، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، یعنی انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ہم ایمان والوں سے مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ کے بدلے میں یہ لفظ استعمال کیا ہے، لیکن یہاں پر مراد یہ استہزاء نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی طرف سے تدبیر کی، اور وہ کیسے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیا، ڈھیل دے دی۔ جیسے ایک ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کو جلدی سے پکڑ لیا جائے، اس نے غلطی کی فوراً پکڑا گیا، اور ایک بندہ وہ غلطی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا، وہ اور اپنی جو ہے نا اس غلط کام میں آگے 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 نکلے جا رہا ہے، اور پھر اچانک سے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیں گے اور پھر اس کو اور زیادہ سزا ملے گی۔ تو وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی اور وہ اپنی اس ڈھیل کے اندر حیران سرگرداں ہیں، یعنی مست ہو گئے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے تو بڑے مزے ہیں، ہم تو مسلمانوں کو دھوکہ دیے جا رہے ہیں، لوگوں کے مسلمانوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو اس طرح سے اللہ نے ان کو ڈھیل دی، تو اور وہ اس سرکشی میں بڑھتے گئے، اور پھر اللہ کی ان کے اوپر پکڑ آ گئی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اللہ فرماتے ہیں یہ بہت خسارے میں جانے والے لوگ ہیں، انہوں نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور ان کی تجارت نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا، اور ان کی تجارت نفع مند نہیں ہوئی، وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ اب ان کو یہاں پر اللہ جل شانہ کی ذات نے ان کے خسارے کو بیان کیا ہے، کیونکہ یہ یہودی لوگ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے، صحابہ کے پاس بھی بیٹھتے تھے اور کافروں کے پاس بھی بیٹھتے، تو انہوں نے دین اسلام کو بہت قریب سے دیکھا، اوپر سے قرآن اتر رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بہت قریب سے بیٹھ کے سن رہے ہیں، تو ان کو پتہ تھا کہ دین اسلام جو ہے یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار کرنا ناممکن ہے، لیکن چونکہ ان کے دل میں کفر تھا اور کفر سے ان کو محبت تھی، اور اپنے قبیلے اور اپنے وہ پرانے کفریہ جو نظریات سے تھے ان سے محبت کی وجہ سے یہ اس طرف زیادہ رجحان رکھتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ نفع کا کام ہے، لیکن ضد و عناد کی بنیاد پہ اس کو چھوڑ دیا اور کفر کے اوپر برقرار رہے، اور انہوں نے ہدایت کے بدلے میں اللہ کی طرف سے ایمان کی روشنی جو تھی اس کو حاصل کرنے کی بجائے اس کے بدلے میں انہوں نے گمراہی، یعنی وہی کفر کا اندھیرا، نفاق کا اندھیرا، اس کو خرید لیا۔ اور یہ جو انہوں نے تجارت کی ہے، تجارت یہی ہوتی ہے نا، بندہ ایک پیسے دے کے کوئی چیز خرید لیتا ہے، ایک چیز دی دوسری اس کے بدلے میں لے لی، تو یہ بھی ایک تجارت ہے کہ گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں، اور ان کو پھر ہدایت کہاں سے ملتی؟ جب انہوں نے گمراہی خرید لی تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ تو ان کی اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ایک دو مثالیں ذکر فرمائی ہیں کفار کی اور یعنی منافقین کی، اور منافقین جو ہے وہ دو طرح کی پارٹیاں تھیں۔ ایک وہ منافق تھے جو اندر سے بالکل ہی پکے تھے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی ہم نے تو دین اسلام قبول کرنا ہی نہیں ہے، بالکل ضدی قسم کے لوگ تھے۔ اور کچھ منافق ایسے تھے کہ جو یعنی ان کے دل میں کبھی آتا یار ہم مسلمان ہو جائیں، کبھی آتا نہیں یار ہم نے مسلمان ہونا ہی نہیں ہے، پھر کبھی دین اسلام کی بات کو سننے تھوڑا ادھر رجحان ہوتا پھر واپس بھاگ جاتے۔ تو ان کی مثالیں یہاں پر ذکر کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو پہلی مثال کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا
فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ پہلی مثال ہے کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح جس نے آگ جلائی، بس جب آگ نے ماحول کو، ارد گرد کے ایریے کو چمکا دیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کی روشنی ان سے لے لی اور ان کو ظلمات میں، اندھیروں میں کھڑا کر دیا، چھوڑ دیا. لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ دیکھ نہیں رہے. تو سمن، یہ لوگ بہرے ہیں، بہرے یعنی کان سے کچھ ان کو سنائی نہیں دیتا. بکمن، یہ گونگے ہیں، بول نہیں سکتے. امیون، یہ اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، یہ واپس نہیں آئیں گے. تو یہاں پر ان لوگوں کی ایک کو ہم مثال یوں اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جیسے کہیں پہ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو اور وہاں پہ کوئی آگ جلا دے. تو چونکہ 1400 سال پیچھے ہم تھوڑا چلے جائیں تو اس دور میں تو بھائی ایسی کوئی لائٹنگ تو نہیں تھی کہ کہیں پہ بلب جلا دو اور روشنی ہو جائے. تو اس وقت جو روشنی کا جو ذریعہ تھا وہ آگ ہی تھی. تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے اندھیرے میں ایک بندے نے آگ جلائی اور آگ کی وجہ سے روشنی پھیل رہی ہے، اور یہ جو منافق لوگ ہیں ان کی روشنی کو اللہ نے چھین لیا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اللہ کے نبی جب مبعوث ہوئے تو کفر کا اندھیرا تھا، ظلم کا اندھیرا تھا، ناانصافی کے اندھیرے، زمین اندھیروں میں ڈکی ہوئی تھی. لوگوں کے پاس ہدایت ہی نہیں تھی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے جینا کیسے ہے، زندگی کے مقصد کا پتہ ہی نہیں تھا. ان کے پاس تو کوئی ایسی رہنمائی نہیں تھی. تو اللہ کے نبی جب تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے آ کر لوگوں کو دین اسلام کی باتیں بتائیں، ان کو ہدایت اور ایمان کا نور ان کو بتایا اور لوگوں کو رہنمائی کی کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، ایسے زندگی گزارنی ہے. تو ایک روشنی ان کے پاس آئی، لیکن تمام اور لوگ اس سے نفع اٹھا رہے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ ادھر آگ جل رہی ہے، یعنی ادھر روشنی موجود ہے، لیکن انہوں نے ایسی بدبختیاں کی، ایسی گندی پالیسی اختیار کی کہ اللہ نے ان کی روشنی ان سے چھین لی. ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. یعنی مخلوق تو اللہ کے نبی کی دعوت سے فائدہ اٹھا رہی تھی، اور یہ اس روشنی کے قریب کھڑے ہوئے، روشنی میں کھڑے ہوئے، روشنی کے اندر کھڑے ہوئے، پھر بھی ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اور کیونکہ ان کی روشنی اللہ کی ذات نے لے لی، اور یہ پھر اندھیروں کے اندر ہمیشہ کے لیے رہے اور یوں ہی دنیا سے چل دیے. تو یہ ان لوگوں کی مثال ہے، سمن. اور پھر ان کے ساتھ فرمایا کہ یہ بہرے بھی ہیں، چونکہ ان کے پاس صلاحیت تو تھی لیکن وہ اندر سے ان کی ضد تھی، پکے منافق تھے کہ ہم نے دین کی طرف جانا ہی نہیں ہے. جب انہوں نے ٹھان لی کہ ہم نے دین، اسلام اور ایمان کو قبول ہی نہیں کرنا، تو پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جیسے ان کے پاس سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، دیکھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، زبان سے بولنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے. اب یہ دین کی طرف نہیں آئیں گے، کفر سے لوٹ کے اسلام کی طرف نہیں آئیں گے، ایسے ہی مریں گے. اور دوسری مثال جو آگے بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اگلی مثال بیان فرمائی، یا ان کی مثال ایسے ہے جیسے موسلا دھار بارش آسمان سے اتر رہی ہے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ورعد، اور اس میں گرج ہے، وبرق، اور اس میں بجلی ہے، یجعلون اصابعہم، یہ کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، کانوں میں، من الصواعق، اس گرج کی وجہ سے، اس گرج کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے، اللہ نے کافروں کو گھیرا ہوا ہے، وہ نکل نہیں سکتے. یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، ابصارہم یخطف من ذات، اچکنا، جیسے کوئی چیز جو ہے نا پرندہ بس اوقات ایسے جھپٹتا ہے کسی چیز پر، اس کو اچک کے بھاگ جاتا ہے جلدی سے. تو قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو، ان کی ابصار، دیکھنے کی جو صلاحیت اس کو اچک لے. کلما اضاء لهم، جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، مشوا فیہ، تھوڑا اس میں چل لیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ،
اور پھر جب اندھیرا ہو جاتا ہے قامو، پھر کھڑے رہ جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننا یعنی کان اور ان کی آنکھیں، ان کا دیکھنا یعنی آنکھوں کو اللہ لے جائے، ختم کر دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو سب کام کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دوسری ان لوگوں کی مثال دی ہے جیسے کہ مثلا بارش ہو رہی ہے، اور بارش میں رات ہے، بادل ہیں، رات ہے، اس میں اندھیرا ہے، بارش ہے اور سخت بارش ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی بندہ چل رہا ہو، تو اوپر سے بجلی بھی چمک رہی ہے، اور یہ اندھیرے میں کھڑا ہوا ہے. تو اب یہ کیا کرے گا؟ جب تھوڑی سی روشنی ہوئی تو تھوڑا سا چلا، لیکن اس میں گرج چمک کی وجہ سے پھر یہ ڈرتا بھی ہے. تو یہ ان منافقین کی مثال ہے کہ جو کبھی کہتے کہ دین اسلام کی طرف جائیں، کبھی کہتے کہ نہیں اس طرف جائیں. تو فرمایا کہ جیسے اب چونکہ جب رات ہو اور رات کے وقت میں بادل ہوں اور بارش ہو، تو پھر تو اندھیرے ہی اندھیرے ہیں نا. جیسے اوپر ایک رات کا اندھیرا ہے، پھر اوپر بادل ہیں اور اندھیرا ہے، بارش اتر رہی ہے تو اس کا اور اندھیرا ہے. تو فرمایا ان منافقین کی مثال ایسے ہی ہے کہ جو بندہ ایسی کیفیت میں پھنسا ہوا ہے، اور جب ظلمت میں کھڑا ہو اور پھر اس کے لیے بجلی چمکے. تو جیسے دین اسلام جو ہے وہ چونکہ اللہ کے نبی ہدایت کی روشنی لے کر آئے تھے، تو ان کی طرف وہ دین اسلام کی روشنی جب آتی تو وہ اس کو دیکھتے تو کہتے ہاں اس کی طرف چلنا چاہیے، دین کی طرف جانے کا ان کا دل کرتا. کبھی دل میں آتا کہ ہم مسلمان ہو جائیں، ہمیں مسلمان ہو جانا چاہیے. تو جب بجلی چمکتی تو وہ اس میں تھوڑا سا چل لیتے، لیکن پھر جب کفر کا اندھیرا ان کے اوپر چھا جاتا تو پھر کھڑے ہوئے. تو اس میں جب ان کے لیے روشنی آتی تو ان کا دل کرتا تھا کہ ہم جائیں، لیکن ساتھ ساتھ چونکہ ان کے دل کے اندر مرض تھا، ان کے دل میں مرض تھا. وہ کون سا مرض تھا؟ حسد. کفر و نفاق کے ساتھ حسد بھی تھا، کہ ان کے دل میں حسد تھا کہ دین اسلام کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے. تو وہ روشنی جو چمکتی یعنی دین اسلام جب چمکتا تو اور دین اسلام کی فتوحات اور لوگوں کو مسلمان ہوتا ہوا یہ لوگ دیکھتے، تو پھر ان کا دل کے اندر وہ جو حسد تھا وہ اور بڑھ جاتا. یعنی وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ اپنے کانوں کو بند کرتے تھے، آنکھوں کو بند کرتے تھے کہ ہم یہ دین اسلام کی ترقی کو نہ سنیں نہ دیکھیں. ایسی ان کی کیفیت تھی. تو اس کو یہاں پر بتایا گیا کہ جس طرح سے رات کو وہ سخت تو کڑک پڑے، روشنی تو اس میں ہوتی ہے لیکن اس میں کڑک بڑی سخت ہوتی ہے، تو بندہ ڈر کے مارے کانوں میں انگلیاں دیتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے جیسے میں مر جاؤں گا. تو یہ جو منافق لوگ تھے ان کے اندر کی جو کیفیت اتنی بیکار ہو چکی تھی کہ وہ دین اسلام کی روشنی کو دیکھتے تو دل کرتا کہ ادھر جاؤ، لیکن دل میں حسد تھا تو دین اسلام کو آگے بڑھتا ہوا بھی دیکھ نہیں سکتے تھے. یہ بھی ان کے لیے بہت موت سے کم نہیں تھا. یعنی جب کبھی یہ دیکھتے کہ دین اسلام کی اور کوئی فتح ہو گئی اور لوگ مسلمان ہو گئے، لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، دین اسلام وہاں تک پہنچ گیا، تو یہ خبر ان کے لیے موت سے کم نہیں ہوتی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے یہ مر جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان فرمائی ہے. اور اللہ احاطہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے، کہیں بھی نکل نہیں سکتے، اور قریب ہے کہ ان کی آنکھوں کو وہ بجلی کیا کرے، اچک کے لے جائے. ابھی تو وہ یعنی اتنے وہ ڈرے ہوئے تھے اس سے، دین اسلام کی چمک سے. تو جس طرح وہ بارش میں وہ چمک آتی ہے، یکدم بجلی گرجتی ہے، تو یہ لوگ اس سے کیا کرتے ہیں، بجلی سے ڈر جاتے ہیں، اور ان کو ایسے لگتا ہے جیسے ہماری آنکھیں چلی جائیں گی. تو یہ لوگ بھی ایسے سمجھتے جیسے ہم مر جائیں گے. تو جب کبھی ان کے لیے تھوڑا وہ راستہ یعنی روشنی ہوتی ہے تو وہ چل لیتے ہیں تھوڑا سا فائدے کے لیے، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ بندہ وہیں پہ کھڑا رہ جاتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کا یہ دیکھنے کی اور سننے کی یہ ساری صلاحیتیں ختم کر دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو منافقین کی یہ مثال ہے کہ دین اسلام کو نہ بڑھتا ہوا دیکھنا ان کو پسند تھا، اور دین اسلام کی جب روشنی چمکتی تو تھوڑا ان کا دل کرتا کہ یار ہم اس طرف چلے جائیں، لیکن پھر چونکہ کفر اور نفاق والا مرض زیادہ غالب تھا تو اس کی طرف کھڑے رہے. تو ان آیات